آخر یاجوج ماجوج کون ہے؟ کیا یہ کوئی جن یا دیو یا کوئی جانور یا پھر کوئی ایسی مخلوق جسے نہ کسی نے دیکھا نہ جانا، یا پھر یہ ہم جیسے انسان ہیں جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بتایا گیا ہے؟ اصلی سوال یہ نہیں کہ یہ کیا ہیں، اصلی سوال یہ ہے کہ یہ کون ہیں اور کہاں ہیں۔ اسلام میں یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن اور حدیث دونوں میں کیا گیا ہے، اور اس فتنے کو قرب قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بتایا گیا ہے، جن میں دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا بھی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اس فتنے کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت فی الوقت یہ جاننے کی ہے کہ اس فتنے کے بارے میں ایک پیشن گوئی قرآن میں بھی کی گئی ہے، جو کہ پوری ہو چکی ہے، جس پہ بہت کم لوگوں کی توجہ ہے، جس کی ہم جلد وضاحت کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ قرآن میں یاجوج ماجوج اور ذوالقرنین کا تذکرہ شروع کیسے ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ عرب ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے، کیونکہ عرب یہ جانتے تھے کہ یہودی ایک ایسی قوم ہے جن پر ایک کثیر تعداد میں انبیاء کا نزول ہو چکا تھا اور ان کے عقائد مسلمانوں کے عقائد سے مشابہت رکھتے تھے، لہٰذا یہود علماء سے مشاورت کرنا مناسب سمجھا گیا۔ مشورہ کرنے پر یہودی نے عربوں کو 3 سوال پوچھنے کا کہا۔ سوال نمبر 1، وہ کون سا مسافر ہے جو دنیا کے 3 کونوں تک گیا؟ سوال نمبر 2، اصحاب کہف کون ہیں؟ سوال نمبر 3، روح کیا ہے؟ حالانکہ سوال نمبر 2 یعنی اصحاب کہف کون ہیں کا تفصیلی جواب قرآن کی سورہ کہف میں موجود ہے، لیکن قرب قیامت کے حوالے سے بھی اس سوال اور اس کے جواب کی بہت اہمیت ہے، جو کہ ہم زیر بحث لائیں گے، لیکن فی الوقت ہم سوال نمبر 1 اور اس کے جواب پر غور کریں گے۔ اور جواب ملا قرآن میں اللہ کی طرف سے، سورہ کہف آیت نمبر 83۔ یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقرنین کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے میں ان کی تمہیں کچھ خبر دیتا ہوں۔ اس آیت میں جس شخصیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ان کا نام ذوالقرنین ہے، اور یہ وہی شخصیت ہے جس کا سوال اس یہودی نے کیا تھا کہ وہ کون سا مسافر ہے جو دنیا کے 3 کونوں تک گیا۔ دور جدید کے اہل علم میں ذوالقرنین کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیلی اور مستند تحقیق کرنے والے مولانا ابوالکلام آزاد ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ در حقیقت ذوالقرنین 580 قبل مسیح میں پیدا ہونے والے فارس کے بادشاہ تھے، جن کو سائرس دی گریٹ اور قدیمی فارسی میں کورس کے نام سے جانتے تھے، اور یہ وہ واحد غیر یہودی شخصیت ہیں جن کے لیے مسیحا کا لفظ یہودیوں نے استعمال کیا۔ ذوالقرنین ایک ایسے بادشاہ تھے جن کی مثال تاریخ میں ان کے بعد نہیں ملتی۔ معلوم تاریخ میں وہ پہلے بادشاہ تھے جن کے نام کے ساتھ دی گریٹ یعنی سائرس اعظم لگا، اور وہ واقعی اس کے حقدار بھی تھے۔ ان کی سلطنت موجودہ دور کے پاکستان، افغانستان اور ایران سے لے کر یونان کے ساحلوں تک تھی۔ وہ یونانی فلسفی زینفون تھا جس نے سائرس دی گریٹ کی زندگی پر مبنی کتاب سائروپیڈیا لکھی اور اس کے لیے سائرس کے نام کا استعمال کیا، جیسے کہ آج کے دور میں کئی سامی نام مغربی زبانوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ داؤد ڈیوڈ بن جاتا ہے اور موسیٰ موزز۔ اسی طرح قدیمی فارسی سے لیا گیا لفظ کورس سائرس بن گیا، اور اس کتاب میں یہی لفظ استعمال کیا گیا۔ سائروپیڈیا کے لفظی معنی سائرس کی تعلیم بنتے ہیں۔ دور جدید میں اس کتاب کو پڑھنا ہر اس شخص کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے جو کہ سیاستدان بننے کی خواہش رکھتا ہو، کیونکہ یہ کتاب سکھاتی ہے کہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کیسے کی جاتی ہے۔ یہ کتاب امریکہ کے بانی بھی پڑھتے تھے، اور اس کی وجہ سے کچھ ماہرین کا کہنا ہے امریکہ کے ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس میں بھی سائروپیڈیا کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اس کتاب میں ذوالقرنین کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ ایک حیرت انگیز بات جو اس کتاب میں سامنے آتی ہے وہ ان کی زندگی کا ابتدائی دور اور اس میں حاصل کردہ تربیت ہے۔ زینفون بتاتے ہیں کہ سائرس در حقیقت پارسا کے بادشاہ کے بیٹے تھے، اور ان کی والدہ میدیا سلطنت کی بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ ایک شاہی خاندان کے وارث ہونے کے باوجود
ان کی تعلیم اور تربیت کا بیشتر حصہ ایک عام پارسا کے شہری جیسا تھا۔ پارسا میں بچوں کی تعلیم 5-6 سال کی عمر سے شروع کر دی جاتی اور ان کو 2 تعلیمات دی جاتی، ایک اخلاقیات اور دوسرے قوانین۔ جب بچے 9 یا 10 سال کے ہو جاتے تو ان کو کچھ وقت کے لیے قاضی کے پاس بھیج دیا جاتا، جہاں وہ نہ صرف قاضی کو فیصلہ کرتے دیکھتے بلکہ خود بھی فیصلہ دیا کرتے۔ پھر بچوں کو فوج میں بھیج دیا جاتا اور 15 سال کی عمر تک ہر ایک پر لازم ہوتا کہ وہ شہر کے میدان میں سوتے اور باری باری پہرا دیتے۔ پھر 15 سال کی عمر کے بعد جس کی بھی شادی ہو جاتی، صرف ان لوگ کو رات گھر گزارنے کی اجازت ہوتی۔ یہ تمام مراحل سائرس نے بھی اپنی ابتدائی زندگی میں گزارے۔ ایک اور بات جو ان کے بارے میں یہ کتاب پڑھ کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بچپن ہی سے وہ نہ صرف خوش مزاج، نیک عمل، بہادر اور ذہین تھے بلکہ اعلیٰ کردار کے مالک بھی تھے۔ ایسے ہی اور بے شمار واقعات تفصیل سے اس کتاب میں موجود ہیں، جن میں سائرس دی گریٹ یعنی ذوالقرنین کے نہ صرف بچپن بلکہ جوانی اور بادشاہت کے حالات بتائے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ کتاب ایک یونانی فلسفی زینوفون نے لکھی تھی اور یونان سے ذوالقرنین کی جنگ بھی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود زینوفون نے سائرس کی زندگی کو لے کر ایسی کتاب لکھی جس سے نہ صرف امریکی اور مغربی سیاستدان متاثر ہوئے بلکہ ایک اور مشہور یونانی بھی متاثر ہوا، جس کو آج ہم سکندر اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ جو کہ ذوالقرنین کے دور کے 200 سال کے بعد آیا، اور پھر سکندر اعظم بھی سائرس اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان تمام علاقوں کی طرف گئے جہاں ان کے ہیرو گئے تھے، اور فارس کو فتح کرنے کے بعد ذوالقرنین کے مقبرے پر قربانی بھی دی۔ سکندر اعظم نہ صرف ایک بت پرست تھا بلکہ فارس کے ساتھ قدیمی دشمنی کی وجہ سے جنگ بھی کی، جس میں سکندر فتح یاب ہوا۔ اس سب کے باوجود سکندر نے ذوالقرنین کے مقبرے پر انتہائی ادب اور احترام کا مظاہرہ کیا۔ ذوالقرنین ایک ایسی قداور شخصیت ہے جن کا ذکر نہ صرف دنیاوی کتابوں میں بلکہ آسمانی کتابوں میں بھی ملتا ہے، جیسے کہ تورات اور قرآن۔ ذوالقرنین لفظ جو کہ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے وہ در حقیقت ایک لقب ہے۔ یہ لفظ کرن سے اخذ کیا گیا ہے جس کے لفظی معنی ہیں سینگ، اور ذوالقرنین کے لفظی معنی ہیں 2 سینگ والا۔ ایک اور لقب جو اسلامی تعلیمات میں ذوالقرنین نام کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ ذوالنورین ہے، جو لقب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، جس کے معنی ہیں 2 نوروں والا۔ لیکن 2 سینگ والا، اس سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں ذوالقرنین پارسا کے بادشاہ کے بیٹے تھے اور پارسا میدیا سلطنت کی ریاست تھی۔ جب ذوالقرنین بادشاہ بنے تو انہوں نے دیکھا کہ میدیا کے بادشاہ کا رویہ اپنی رعایا کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں اور وہ ضرورت سے زیادہ ٹیکس وصول کر رہا تھا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے 550 قبل مسیح میں انہوں نے میدیا پر قبضہ کر لیا، پھر میدیا اور پارسا کو ایک سلطنت بنا دیا۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے تاج میں 2 سینگ لگا لیے۔ یہ اس دور میں تاریخ رقم کرنے کا ایک نمایاں طریقہ تھا۔ ہر ایک سینگ ایک ریاست کی نشاندہی کرتا اور دونوں کے ملاپ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دونوں ریاستیں یعنی میدیا اور پارسا ایک ہو چکی ہیں اور ذوالقرنین ان کے بادشاہ ہیں۔ جب ذوالقرنین کے مقبرے کی کھدائی کی گئی تو وہاں سے ایک مجسمہ دریافت ہوا جس میں نمایاں طور پر تاج میں 2 سینگ لگے تھے۔ اگر دونوں سینگوں کے درمیان کندہ نقشوں پر غور کریں تو یہ دنیا کے وہی 3 حصے یا کونے ہیں جہاں ذوالقرنین گئے اور ان کو فتح کیا۔ ایک حصہ موجودہ دور کا افغانستان، بلوچستان اور ایران ہے، جبکہ دوسرا حصہ آرمینیا، آذربائیجان اور ترکی کا علاقہ، اور تیسرا حصہ عراق کا علاقہ ہے جو کہ بابل کہلاتا تھا، اور اس کی ریاستوں میں یروشلم بھی شامل تھا۔ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ذوالقرنین کو یہودی کیسے جانتے تھے؟ 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور فرسٹ ٹیمپل کو تباہ کر دیا اور وہاں کی تمام یہودی آبادی کو غلام بنا کر بابل لے آیا۔ بابل اس دور کی سب سے زیادہ با اثر ریاستوں میں سے ایک ریاست تھی۔
پھر 539 قبل مسیح میں ذوالقرنین نے نہایت ہی کم مزاحمت کے ساتھ بابل پر اپنا قبضہ جما لیا۔ یہ بات مشہور ہے کہ قبضے سے قبل رات جب بابل کا بادشاہ اور اس کے درباری عیش و عشرت میں مصروف تھے تو اچانک ایک ہاتھ غیب سے بڑھا اور بابل کے بادشاہ کی بادشاہت ختم ہونے کا پیغام دیوار پر لکھ ڈالا۔ اسی عمل کی وجہ سے انگریزی فقرہ رائٹنگ آن دا وال یعنی ایک اٹل حقیقت مشہور ہے۔ یہ تمام تر واقعات تورات ڈینیل 5 میں موجود ہیں، اور معلوم تاریخ میں یہ وہ پہلے اور آخری غیر یہودی ہیں جن کے لیے یہودیوں نے مسیحا کا لفظ استعمال کیا اور آج بھی کرتے ہیں۔ تورات میں ذوالقرنین کو ان کے نام سے بھی مخاطب کیا گیا ہے، اور مخاطب کرنے کا انداز قرآن سے مشابہت رکھتا ہے۔ ائزیہ 45:1 میں لکھا ہے، تو پروردگار نے کہا اپنے چنیدہ کورس یعنی سائرس سے، جس کا سیدھا ہاتھ میں نے تھاما تاکہ وہ قوموں پر غلبہ پالے۔ مذکورہ بالا سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین نہ صرف قرآن میں بلکہ تورات اور یہودی تاریخ میں بھی نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ عام طور پر اس دور میں جب بھی کوئی بادشاہ کسی جگہ پر قابض ہوتا تو وہاں پر قتل و غارت کرتا اور لوگوں کو غلام بنا لیتا اور طرح طرح کے مظالم بھی ڈھائے جاتے۔ لیکن ذوالقرنین کی وجہ شہرت کچھ اور ہی تھی۔ وہ ایک عادل اور انصاف پسند بادشاہ کے طور پر مشہور تھے، اس لیے وہ جب بھی کسی جگہ پر جاتے تو لوگ ان سے لڑنے کے بجائے ان کی فوج میں شامل ہو جاتے ہیں۔